کچھ مسلکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کی نماز مردوں کی طرح نہیں ہے اور ان کو سمٹ کر سجدے میں یا تحیات میں بیٹھنا ہے، جس میں دلیل حیا کو دی جاتی ہے۔ پر یہ لوگ یہ حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کتوں کی طرح ہاتھ بچھانے کو منع فرمایا ہے۔ سارے احکام مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری 631۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف آدمیوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ یا صحابیہ سے یہ ثابت ہے، بلکہ ام دردہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ جب حنفیوں سے دلیل مانگا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت ہے۔ حدیث کی موجودگی میں حدیث کے خلاف اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیا اجماع امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدل سکتا ہے؟ یہ فرق کر کے ان لوگوں نے عورتوں کو سنتوں سے دور کر دیا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز کا صحیح طریقہ پتہ کرے۔ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کندھے تک یا کان تک اٹھائے، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے، پھر دعا پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کو دھیرے سے پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے۔ قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، اور رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھے رکھے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے۔ رکوع سے اٹھتے وقت یہ پڑھے، سمی اللہ لمن حمدہ، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو ربنا ولک الحمد پڑھے۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، دو سجدوں کے بیچ میں تھوڑا رکے اور یہ پڑھے، دوسری رکعت میں اتحیات پر انگلی کو اشارہ کرے، دوسری رکعت میں اس طرح بیٹھے اور چوتھی رکعت میں اس طرح۔ دوسری رکعت سے اٹھتے وقت پھر سے اپنے ہاتھ کو کندھے تک اٹھائے اور پھر سے سینے پر ہاتھ باندھے۔ نماز کو دونوں طرف سلام پھیر کے ختم کرے اور نماز کے بعد کی اذکار پڑھے۔